لیگ کے سوا کسی پارٹی نے کچھ نہیں کیا، پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا۔ سنگھ پورہ میں نون لیگ کے انتخابی دفتر کی افتتاحی تقریب کے موقع پر مریم نواز کا خطاب، کہا ایک شخص پنجاب میں آ کر کہتا ہے کہ نواز شریف نے ابھی تک منشور نہیں دیا۔ 15 سال تک صوبے میں حکومت کرنے والی جماعت کے پاس بتانے کے لیے 15 منصوبے بھی نہیں۔ 2018 میں نااہل کیا گیا، والد کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی گئی۔ نون لیگ الزامات کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ شہباز شریف سے جہلم اور سرگودا کے مختلف امیدواروں کی ملاقات، الیکشن کی تیاریوں، حلقوں کے مسائل اور سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ نون لیگ کے نامزد امیدواروں کے حق میں دیگر دھڑے دستبردار، حامد حمید نامزد امیدوار ڈاکٹر لیاقت کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ N117 میں عبدالعلیم خان کے حق میں ایک اور امید دستبردار ہو گئے۔ چوہدری واحد کا عبدالعلیم خان کا ساتھ دینے کا اعلان۔ چوہدری واحد کا کہنا تھا عبدالعلیم خان کو اس علاقے کی نمائندگی کے لیے بہترین انتخاب سمجھتے ہیں۔ N128 میں نون لیگ اور IPP کی انتخابی مہم جاری، مشترکہ امیدوار اون چوہدری کی حلقے کے لوگوں سے ملاقاتیں، علاقے کی اہم شخصیات کا اون چوہدری کی مکمل حمایت کا اعلان۔ ٹوٹی سڑکیں، گندگی کے ڈھیر، آلودہ پانی اور ابلتے گٹر۔ N118 کے مکینوں کو کسی کو نہیں فکر، کئی حکومتیں آئیں کئی گئیں مگر حالات نہ بدل سکے، عوام سیوریج ملا پانی استعمال کرنے پر مجبور۔ شہری کہتے ہیں جو لوگ 5 سال گلیوں سے کچرا نہیں اٹھا سکے ان کا ووٹ لینے کا کوئی حق نہیں۔ گندا پانی بڑا سارا آ رہا ہے، نہ بچے سواد نہ رہے ہیں، نہ کپڑے دھو رہے ہیں، اینے جمع ہو رہے ہیں سارے کپڑے اسی بڑے حیران ہوئے ہیں اسی۔ مسئلے مسائل ہیں جو کوئی ادھر کوئی رجحان نہیں کر رہا، ادھر کوئی بھی کس کو ووٹ دیں ہم، کوئی بھی نہیں مسئلہ کر رہا کوئی بھی۔ یہ پمپ لگے ہوئے ہیں گیسوں پمپ کے بغیر گیس نہیں آتی، کوئی بھی نہیں آتی، ہم یہی پریشان ہیں۔ دربار علی حجویری ہسپتال کا انتظام ANF کے سپرد، ہسپتال منتقلی کے بعد معاہدے پر دستخط کے بعد دستاویزات کا تبادلہ۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا، DG ANF میجر جنرل انیک احمد ملک کی شرکت، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سیکرٹری صحت علی جان اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ معاہدے کے تحت اینٹی نارکوٹکس فورس دربار ہسپتال کی تعمیر و بحالی اور اپ گریڈیشن کرے گی، منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی پر بھی کام کیا جائے گا۔ شدید سردی کی لہر میں نمونیا کا قہر، بزرگ اور بچے سب سے زیادہ متاثر۔ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں مزید 9 بچے جاں بحق، 2 کا تعلق لاہور سے تھا۔ جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 214 ہو گئی۔ لاہور میں نمونیا کے 135، پنجاب میں 270 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ شہر میں سردی کی شدید لہر جاری، موجودہ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ مختلف شہروں میں آج سے بارش کی پیش گوئی، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ، گلبرگ میں AQI 430، مالور 380 اور جوہر ٹاؤن میں 350 ریکارڈ۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کا اختیار دینے کے خلاف درخواست، ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور سرکاری وکیل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ آئین کے تحت صدر پاکستان ہی عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار کا موقف، جسٹس شاہد بلال حسن نے درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، عدالت نے پرویز الہی سمیت دیگر کو فرد جرم کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ تمام ملزمان میں چالان کی کاپیاں تقسیم، پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کو پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ جب ملزم جیل میں ہوتا ہے تو ایسے حاضری معافی نہیں ہوتی، اینٹی کرپشن عدالت کے ریمارکس۔
مؤنس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست، ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 12 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا کہ مؤنس الہی نے کاغذات نامزدگی میں اثاثے چھپائے۔ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق مؤنس الہی کے تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ جانچ پڑتال کے دوران پیش نہیں ہوئے۔ عدالت مؤنس الہی کی درخواست کو خارج کرنے کا حکم دیتی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ امامیہ کالونی اوور ہیڈ برج کے افتتاح کے لیے وزیر اعظم کو مدعو کیا جائے گا۔ بند روڈ کوریڈور منصوبے پر سب ویز، راوی پل اور دیگر تعمیرات مکمل۔ گجو متاتا قصور روڈ کی تعمیر و مرمت اور بحالی مکمل۔ سیوریج اور ڈسپوزل اسٹیشن بھی قائم۔ اجلاس میں بریفنگ۔ لاہور میں ایک کیٹیگری کی 90% سے زائد سڑکیں سگنل فری بن گئیں۔ نگران دور اقتدار میں بننے والی سگنل فری سڑکوں کی اکثریت پیڈسٹرین زون سے محروم ہے۔ کسی بھی سگنل فری کوریڈور پر واک وے، سب ویز، پیڈسٹرین برج اور پیڈسٹرین زون نہ بنے۔ برائلر خریدنا غریب کے لیے خواب بن گیا۔ مرغی کا گوشت 19 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 651 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر ہول سیل 432، پرچون ریٹ 449 روپے کلو مقرر۔ انڈے مزید 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 416 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 12,360 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ مہنگائی کا بلند گراف نیچے نہ آ سکا، سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت ہونے لگے۔ لہسن 750، ادرک 680، پیاز 250، ٹماٹر 150 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگے۔ مٹر 300، اروی 280، میتھی 220، آلو 80 روپے فی کلو میں بکنے لگے۔ کیلا درجہ اول 200، درجہ دوم 140 روپے فی درجن میں دستیاب۔ انار بدانا 950، سیب 440 روپے فی کلو۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ بینکاری اوقات میں ڈالر 37 پیسے سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر ریٹ 279 روپے 30 پیسے پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 282 روپے 50 پیسے تک فروخت۔ ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم منصوبے میں بجلی کی فراہمی کے لیے بڑی پیش رفت۔ ایل ڈی اے اور لیسکو کے درمیان نیا معاہدہ طے پا گیا۔ ایل ڈی اے فنڈز کے عوض سیوک سینٹر کی زمین لیسکو کو دے گا۔ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، اسپیڈو بس سروس کے روٹ میں توسیع کر دی گئی۔ ہفتہ اور اتوار کو اسپیڈو بس ڈیرہ گجرا سے واہگہ بارڈر تک چلائی جائے گی۔ شہری اسپیڈو بس کے ذریعے واہگہ بارڈر پریڈ دیکھنے جا سکیں گے۔